احباب ذی وقار، کمزوری صرف جسم کی ہو تو علاج ممکن ہے، اگر دل اور دماغ بھی کمزور ہو جائیں تو زندگی مسلسل ایک شکست کا نام رہ جاتی ہے۔ جرم ضعیفی دراصل اس معاشرے کا وہ المیہ ہے جہاں طاقت کے بغیر حق اور انصاف بے معنی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں کمزور کے لیے کوئی معافی نہیں، یہاں صرف طاقت کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اسی موضوع پر مفصل گفتگو کے لیے میں ادارہ حاضہ کے طالب علم حافظ مبشر لیاقت کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات پر اپنے عمدہ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ مبشر لیاقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر اکرام، معزز مہمانان گرامی قدر، قانون فطرت ہے کہ چیونٹی زمین پر رینگتے ہوئے مسل دی جاتی ہے، پرندہ ہوا میں اڑتے ہی شکار کر لیا جاتا ہے، گندم کے دانے چکی کے پاٹوں میں پیس دیے جاتے ہیں، کمزور درخت تیز و تند ہواؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، شان و شوکت ذلت و پسماندگی پر غلبہ پا لیتی ہے، دموں میں کسی بھی قوم کی شناخت کو ختم کر دیا جاتا ہے، ہزاروں انسان صفحہ ہستی سے الف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علی جان، اس دنیا میں جینے کا حق صرف اسے دیا جاتا ہے جو طاقت کا مالک ہو، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون چلتا ہے، چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے۔ تاریخ عالم سے یہ بات آیا ہے، جب کسی قوم میں ضعیفی در آتی ہے تو اسے ذلت و رسوائی کا منہ تکنا پڑتا ہے۔ یہی ضعیفی جب مسلمانوں میں اپنی حدیں پھیلانے لگی، چشمے پلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آسمان سے تارے تول لانے والوں پر زمینی حقائق بھی مخفی ہو گئے، اور سو فتح کا علم لہرانے والے پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ وقت کے طوفانوں سے لڑ جانے والوں نے اپنی ہی ڈوبتی ناؤ کا بھی سہارا چھوڑ دیا، پوری دنیا کی طاقتوں کو ہلا دینے والے اپنی ہی کم ہمتی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ چنگیز اور علاقو خان نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، بچوں کو نیزوں میں پرو دیا گیا، نوجوان تختہ دار پر لٹکا دیے گئے، علمی ورثے کو دریا برد کر دیا گیا، اہل لسان و قلم کو خرید کر حق کا درہ ڈھونڈا گیا، الغرض عالم گفت ایک ایک کر کے پوری مسلم دنیا کو نگل گیا۔ ضعیفی اور کم ہمتی کا یہ دردناک منظر دیکھ کر شاعر مصری کہتے ہیں، افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کیا فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کیا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جناب من، اسی ذوق کا نتیجہ ہے کہ تن ہمارا سوچ نہ ہوگی، ملک ہمارا نظام نہ ہوگا، ادارے ہمارے نصاب نہ ہوگا۔ جی ہاں، اسی کی وجہ سے نظام عدل میں انصاف کا خون ہوتا ہے، ظلم و زیادتی کے نعرے لگتے ہیں، آئین کا مذاق ہو جاتا ہے۔ پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، اس شہر سنگل کو جلا دینا چاہیے، اس شہر سنگل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ ملتی نہیں پناہ ہمیں اس زمین پر، ملتی نہیں پناہ ہمیں اس زمین پر، ایک حجر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے۔ حضرت والا اسلام اپنے پیروکاروں کو قوت ایمانی اور قوت جسمانی کا پیکر دکھانا چاہتا ہے۔ فرمانے خدا بندی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت و طاقت کی اہمیت کا منہ بہت ثبوت ہے۔ تو آئیے بلند پروازی اور تیز نگاہی کو اپنا شعار بنا کر، پختہ فکر اور حسن عمل کو اپنا ہتھیار بنا کر، جسم و بدن کو طیبہ تلوار بنا کر، اپنی تقدیر کو خدا کی تقدیر بنا کر، رزم گاہے حق و باطل میں اصحاب رسول کا سفیر بن کر، مثالی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین الہی کی سربلندی میں مؤثر کردار ادا کریں کہ خورشید جہاں تاب کی زور تیرے شرم میں، کہ خورشید جہاں تاب کی زور تیرے شرم میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، تیرے خون جگر میں۔ والسلام۔ افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا دوں،
افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ میں فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ تھے حافظ مبشر لیاقت، جو جرم ضعیفی جیسے نصور کی بے دھنی اپنے الفاظ سے کرنے کی تگودو کر رہے تھے۔ حق تعالیٰ ان کے زور بیان اور شعلہ نمائی میں مزید برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔